ذالک الکتاب، ذالک یہ، عام طور پر ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ذالک قریب کے لیے اشارہ ہے، کیونکہ ذالک بعض دفعہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کے دور ہونے کی وجہ سے، اور بعض دفعہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کے مرتبے اور مقام کے دور ہونے کی وجہ سے، ہوتا وہ آپ کے پاس ہے لیکن اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کے مرتبے کی دوری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کیا، یعنی وہ کتاب کے جس کا درجہ اور مرتبہ بہت بلند ہے، یہ ہے اس کا سبب۔ باقی بعض مفسرین نے ذالک اسم اشارے کی وجہ سے تورات اور انجیل کو مراد لیا، جو درست نہیں ہے۔ ہاں بعض نے لوح محفوظ کو لیا، وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، الکتاب یہاں سے الف لام کمال کا، یعنی کامل کتاب، یہ ایک کامل کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی یہ لکھی ہوئی چیز لا ریب، کسی قسم کا شک نہیں ہے، نافی جنس کا، ریب اس کا اسم ہے۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ شک، اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ریب ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی اردو زبان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اردو کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں کہ جو ریب کا صحیح معنی کر سکے۔ ہم ریب کا معنی کرتے ہیں شک، نہ کہ شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لا شک کا بھی، لیکن شک اور ریب کے اندر فرق کیا ہے؟ واللہ اعلم، اس میں فرق یہ ہے، شک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر آپ کو یقین اور انکار کی طرفین جب برابر ہو جائے، نہ آپ کو کسی چیز پر یقین ہو اور نہ اس چیز پر انکار ہو، درمیانی کیفیت کو شک کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں یہ ہے، ایسے ہی ہے اس کو شک کہتے ہیں۔ جبکہ ریب کہتے ہیں اس ابتدائی کھٹکے کو، ابتدائی وسوسے کو جو پھل پھول کے شک بنتا ہے، یعنی وہ چیز جو شک کی بنیاد ہوتی ہے اس کو ریب کہتے ہیں، جو بڑا ہو کے شک بنتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک ہے، اس میں شک نہیں، کیونکہ شک تو بڑی چیز ہے۔ لا ریب ایسی چیز کہ جو کسی شک کا باعث بن سکتی ہو، وہ بھی اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ لا ریب کسی قسم کا شک۔ پھر یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے کہ جملہ انشائیہ ہے۔ جو کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لا ریب کا معنی لا ترتابو، نہ تم شک کرو، خبر بمعنی انشاء۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر اس پر ایک اعتراض آتا ہے، قرآن میں تو شک کیا گیا، لوگوں نے اس کے اوپر شک کیا ہے، تو اس میں تو آتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی، جبکہ لوگوں نے شک کیا، تو وہ اس کے کئی جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ لا ریب اس کا معنی یہ ہے حقیقت کے اندر اس میں کوئی شک نہیں، سلیم الفطرت اچھی طبیعت کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، البتہ جن کی فطرت بگڑ چکی، جن کی فطرت مسخ ہو چکی، ان لوگوں کے لیے اس میں معاملات ہیں۔ لا ریب کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دے کے بات آگے چلتے ہیں۔ جس طرح
کوئی خالص خوراک وہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار آدمی اس کو کھاتا ہے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے۔ اس میں خرابی اس خوراک کے اندر نہیں ہوتی بلکہ اس بندے میں ہوتی ہے جو کھانے والا۔ اسی طرح اگر قرآن کے اندر کسی کو شک ہوتا ہے تو در حقیقت وہ شک قرآن میں نہیں بلکہ وہ شک اس کے ذہن کے اندر اس کی وہ بیماری ہے کہ جو اس کو شک کی صورت میں دکھا رہی ہے چیز، کہ وہ ایک یقینی چیز کو بھی شک میں دیکھتا ہے۔ لا ریب، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ بعض نے وقف یہاں پر کیا، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب نہیں ہے شک، فیہ ھدی للمتقین، فیہ کا تعلق آ گیا ہے، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور دوسری طرح معنی یوں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے متقین۔ یعنی وقف آپ دیکھیں گے فیہ، اس کے شروع میں بھی 3 نقطے لگے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ معانقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہے اس پر وقف ضرور کرے، چاہے پہلے سے ملا دے اس کو اور بعد میں وقف کرے، جیسے لا ریب فیہ، یا پہلے وقف کرے اور اس کو بعد والے سے ملا دے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سمجھ آئی؟ معنی میں تھوڑا سا فرق آئے گا، بات تقریباً ایک ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ہدایت کا معنی پیچھے ہم نے واضح کر دیا، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، یعنی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور کسی بندے کے لیے ہدایت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ تو بظاہر دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی کو رستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے کسی کو رستے پر چلانا۔ مثلا آپ سے بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا، آپ اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ رستہ جاتا ہے ادھر، اب اس کی مرضی ہے وہ جائے نہ جائے، جس کو کہتے ہیں رستہ دکھانا۔ رستہ دکھانے میں قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کو قرآن رستہ دکھاتا ہے کہ اس پر چلے نہ چلے اس کی مرضی، اور ایک ہوتا ہے کسی کو بازو سے پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا دینا۔ یہ جو معنی ہے اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اس کو اس کے مطلب تک، مطلوبہ چیز تک پہنچا دینا، یہ تقوی والوں کے لیے خاص ہے، یعنی جس میں تقوی ہے یہ اس کو ملے گا، ہر بندے کو یہ چیز نہیں ملتی۔ گویا کہ ہدایت لینے کے لیے بھی اس آیت سے بات سمجھ آتی ہے، تقوی ہونا ضروری ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا وہ معنی جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا، امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہما سلکت طریق الشوق، طریق الشوق کا، آپ کبھی کانٹوں والے رستہ پر نہیں چلے؟ کہا میں چلا۔ کیسے چلتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکیڑ دیتا ہوں، کپڑے اپنے لپیٹ دیتا ہوں کہ ادھر سے چادر کو کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے نہ لگ جائے۔ کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا کی خواہشات، یہ وضاحت ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی زیب و زیبائش، یہ کانٹے ہیں۔ اپنے دامن کو سکیڑ کر، اپنے آپ کو سمیٹ کر یہاں سے گزرے، کہیں یہ کانٹے آپ کے جسم کو داغدار نہ کریں۔ ھدی للمتقین، پھر یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اس بندے کو قرآن سے اتنی ہدایت ملے گی، جس میں تقویٰ کم ہوگا اس کو ہدایت بھی کم ملے گی، کیونکہ جب اللہ نے ہدایت ایک وصف کے ساتھ جوڑ دی، اور وہ وصف جس میں جتنا کامل ہوگا
اس کی ہدایت اتنی کامل؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہی وجہ ہے قرآن وہی ہے، اس میں ہدایت بھی وہی ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. اس کی وجہ کہ تقویٰ نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ قرآن پہلے ہدایت تھا اب ہدایت نہیں رہا، صرف اور صرف فرق تقوی ہے. اور جو پہلے لوگ تھے ان میں تقویٰ تھا، اس لیے انہوں نے قرآن سے زیادہ ہدایت دی. اسی لیے آپ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، ہمیں دعائیں بھی سکھائیں. اللہم اہد نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے. تقوی کو زیادہ کرنے کی دعائیں آپ نے ہمیں سکھائی. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی بھی آپ نے سن لیا، تقوی کے درجات ہیں. تقوی کے درجات ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اس بات. تقوی کے 5 درجات ہیں، کیونکہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. یہ لفظ وقایت سے ماخوذ ہے. وقایا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال، جس سے انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے، اس کو وقایا کہتے ہیں، بچانے والی چیز. تقوی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو شیطان کے وار سے بچاتی ہے. یعنی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی محبت لے کے انسان ایسی کیفیت میں آ جائے کہ وہ کیفیت اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کیفیت. تقویٰ کے 5 درجات ہیں. پہلا درجہ جو ہر انسان میں فرض اور لازم ہے وہ کیا ہے؟ شرک اور کفر سے بچنا. کیونکہ تقویٰ کا معنی بچنا، شرک اور کفر سے بچنا، اس کا نام ہے اسلام. اس معنی میں ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ تقوی والا ہے. دوسرا اس کا معنی کبیرہ گناہوں سے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا. یہ بھی فرض ہے ہر بندے میں. اس کو کہتے ہیں مقام التوبہ. اسلام لانے کے بعد توبہ کے مقام پہ آ جانا، یعنی انسان گناہوں سے بچے، حرام چیزوں سے بچے. تیسری چیز ہے کہ انسان شبہات سے بچے. شبہ، جو بھی شبہ والی چیز ہے، شک میں ڈالتی ہے تو چیز، اس سے بچ جاؤ. اس کو کہتے ہیں ورع. ورع، جو بندہ یہ چیز اختیار کرتا ہے اللہ اس کو حرام سے بچا لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا. نمبر 4، کثرت مباح سے بچنا. کثرت مباح کا مطلب زیادہ جائز چیزوں کو زیادہ استعمال کرنے سے بچنا. مطلب سونا جائز ہے، سو رہے آپ، لیکن بہت زیادہ سونا. کھانا جائز ہے لیکن بہت زیادہ کھانا. اور اسی طرح دوستوں سے ملنا، ان سے بات چیت کرنا جائز ہے لیکن بہت زیادہ ملنا اور باتیں کرنا، یہ کثرت مباح ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے جو بچ جائے یہ زہد کے درجے پر ہوتا ہے. ایسے بندے کو زاہد کہتے ہیں. اور 5واں درجہ اس کا کہ انسان اپنے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کی کیفیت کو اور کسی کی ذات کو اپنے دل میں ہر وقت حاضر نہ رکھے. اس کو کہتے ہیں مقام المشاہدہ، احسان کا درجہ. یوں کہہ لیں احسان کا درجہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی اپنے دل میں ہر وقت اللہ رب العالمین کی، اس کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا. دل کو ہر وقت، دل میں کسی اور کو آنے ہی نہ دینا. یہ
اس کو مقام المشاہدہ یا احسان کا درجہ کہتے ہیں، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ 5 درجے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کتاب و سنت سے یہ چیزیں اخذ ہوتی ہیں۔ ہدی للمتقین، اب جو بندہ جس تقوی کے درجہ پر ہوگا اس کی ہدایت اس درجے کے مطابق ہوگی۔ جو جتنا باریکی میں جا کے ہدایت دینا چاہے گا اس کو اتنے باریک نکات ملے گی، جو بس ایک رسم پوری کرے گا اس کے لیے رسم ہے،